بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم امام بولتے کہ تم جو بھی نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کو یاد رکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیسا لگ رہا ہے یہ بات؟ ہم بول رہے، مولا بول رہے کہ نیکی کرو، جو بھی تم اچھا کام کرو اس کو جسٹ فارگیٹ اٹ، یاد کیا رکھو جو تم نے گناہ کیے۔ معافی میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں سے معافی مانگ، میں یہ بول رہا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ معصوم بول رہے اللہ سے معافی مانگو۔ انسان معافی کب مانگتا؟ جب اس کو یہ احساس ہوتا، جب اس کو یہ فیل ہوتا کہ یس آئی ڈیڈ رانگ۔ سوری آپ کب بولتے ہیں؟ سوری اسی وقت بولتے ہیں نا when you feel کہ you did wrong۔ تو اسی لیے کہا کہ نیکی کر کے بھول جاؤ ورنہ غرور آ جائے گا۔ اور یہ بہت کامن چیز کہ ہم جب بھی میں کوئی ڈونیشن دیتا ہوں، مثال دے رہا ڈونیشن کی، جب بھی میں کوئی چیز دیتا ہوں یا کوئی اچھا کام کرتا ہوں، کسی یتیم کی میں نے اسپانسر کیا، کسی غریب کی میں نے مدد کی، تو میرے ذہن میں یہ خیال ہو میں تو بڑا نیک ہوں، میں نے تو اتنی نیکیاں کی، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں یہی خیال ہے نا کہ میں پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں، میں نے اتنی نیکیاں کیا، میں نے اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، مسلسل یہ ذہن میں بیک آف اوور مائنڈ چلتے رہتا۔ لیکن اگر یہ ذہن میں رہے گا تو پھر تم کوئی کبھی معافی نہیں مانگو گے۔ اور اسلام کی افضل ترین عبادت، سب سے بڑی عبادت استغفار ہے، یاد رکھو۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا مولا میں بہت پریشان ہوں۔ امام علی نے کہا جا اور استغفار کر، جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے آگے کہا مولا میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ امام علی نے کہا استغفار کر، وہ بھی چلا گیا۔ سوری ٹو یور اللہ، جا کے استغفار کر، اللہ تجھے صحت عطا کرے گا۔ اس کو ایک نے کہا کہ مولا بڑی تکلیفوں میں ہوں، امام نے کہا استغفار کر۔ ایک نے کہا مولا بڑا سٹریس میں ہوں، امام نے کہا استغفار کر۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولا کے پاس کہنے لگے مولا اب ہر کے لیے استغفار بول رہے، کوئی اب دعا ہی نہیں بتا رہے۔ امام نے کہا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی خدا کی، جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے رحمت نہیں آئے گی۔ یہی چیز معصومین نے اپنی دعاؤں میں بتائی۔ آپ دعائے کمیل لندن میں ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، the most recommended دعا in higher occultation، the most recommended دعا every Thursday پڑھنے کی، دعائے کمیل۔ دعائے کمیل کا آغاز کیا ہے؟ دعائے کمیل کا آغاز میں سٹارٹنگ میں امام علی نے معافی مانگی۔ کہ علی کو ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ امام علی کون ہے؟ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق۔ وہ علی کیا کہہ رہے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ امام علی کیوں بول رہے؟ امام علی یہ بتانا چاہ رہے جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا کا نام آ جائے گی تو میری بخشش ہو جائے۔ وہ علی استغفار کر کے دنیا کو بتا رہا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے استغفار کر رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ Why don't you say sorry to Allah؟ افضل ترین عبادت یاد رکھو۔ جو میری یہ موسی صاحب کے چہلوں کی مجلس سن رہا، اہل بیت چینل کے اوپر لائیو مجلس ہے لندن کی، میری ریکویسٹ ہے آج میری مجلس کا پہلا میسج کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو میکسیمم استغفار کرنے کی۔ جتنا تم استغفار کرو گے وہ مرنے کے بعد تم کو کام آئے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھو کہ ایون نماز جنازہ، جب مولانا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت اگر آپ نے غور کیا یا نہیں کیا وہ مجھے نہیں معلوم، ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیر ہے، 5 مرتبہ اللہ اکبر بولتے۔ چوتھی تکبیر جو آخری تکبیر ہے، 4 تکبیر، اس کے بعد پھر 5 تکبیر ہوتی۔ تو 4 تکبیر کے اوپر جیسے ہی اللہ اکبر بولتے مولانا، 4 تکبیر ختم جہاں ہوتی پھر وہاں سے 5 تکبیر شروع ہوگی۔ تو لاسٹ جو ورڈز ہے وہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ نیچے میت رکھی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا، سامنے کھڑے رہ کے مولانا 3 مرتبہ بول رہے افو افو افو۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے افو کا؟ افو انہیں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ انہیں لحد میں جانے سے پہلے، قبر کے اندر جانے سے پہلے، گریو میں جانے سے پہلے اس کی معافی منگوا رہے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ نیچے جانے کے بعد ہم کو احساس ہوگا، فیل ہوگا کہ میرے کتنے گناہ معاف ہوئے۔ عزیزو جو کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی۔ اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا، میرے جملے غور سے سن، اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا۔ اللہ نے یہی کہا
کہ تم اگر نیکی کرو گے تو میں تو چاہتا ہی نہیں عذاب آنے کا. معصوم چاہتے ہی نہیں, اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے کو تکلیف, وہ صرف رحمت بھیجنا چاہتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا, وہ کریم پروردگار. لیکن جب وہ واجب کر لیا تو وہ صرف اور صرف رحمت کو نازل کرتا, عذاب کو تو نازل ہی نہیں کرتا. وہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب آ رہا, اس کے لیے یہ استغفار ہے. بہترین اعمال میں سے یہ عمل کہ انسان استغفار کرے, کثرت سے استغفار کرو. اس کے بعد دیکھو کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں تم کو کتنا سکون ملتا. ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت جب عصر کی نماز پڑھو تو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک اور نماز بتاتا جو بہترین نماز ہے مرنے والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. آپ 2 رکعت نماز پڑھو یہ نیت کر کے کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں, یعنی سوری کی نماز, بالکل فجر کی نماز کی طرح یہ نماز. اس کا ثواب سنو خیر, میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں علم, اور اس کے بعد 7 ٹائم سورہ قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھو سورہ قل. کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 2-3 منٹس, 5 منٹ کی نماز. پہلی رکعت میں بھی الحم 7 مرتبہ سورہ قل, اور دوسری رکعت میں بھی ایک علم اور 7 مرتبہ سورہ قل. یہ وہ نماز ہے دوستو بالکل فجر کی نماز کی طرح, کہ جیسی نماز ختم ہوئی اللہ کا شکر ادا کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھو. معصوم کہتے میں نہیں بول رہا کہ اگر تم نے یہ نماز پڑھی تو اللہ اسی وقت تمہارے 7,000 گنا, تمہارے ماں باپ کے 7,000 گنا. آپ یہ پڑھ سکتے کہ میں یہ ان کی اولاد, موسی صاحب کی اولاد یہ بول سکتی کہ میں یہ نماز پڑھ رہی اپنے ڈیڈ کے لیے. 7 مرتبہ سورہ قل کے ساتھ اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھے 7,000 گنا 7,000. ہو سکتا اللہ 70,000 معاف کر دے, ہو سکتا اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے, اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے, وہ کریم ہے. تو ہو سکتا تمہاری یہ 2 رکعت نماز تمہارے باپ کے لیے ایک بلیسنگ بن جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سو امپورٹنٹ. اگر آپ یہ نماز پڑھتے رہے تو مولا اتنا اجر عظیم عطا کرتے. معصوم بولتے کہ اگر یہ تم نماز جتنی دفعہ تم پڑھو گے اتنا اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے گا. میں جس مرحوم کی مجلس پڑھا, اللہ ان کی درجات کو بلند کرے, سید کاظم موسوی ابن سید حسین موسوی. دوستو یہ موسوی سید کا ایک الگ مرتبہ ہے, ایک الگ مقام ہے. ہر سید کا ایک مقام ہے, لیکن موسوی تو موسوی. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. بڑے مظلوم, ہر امام ہمارا مظلوم, لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو باب الحوائج بولتے, جس کو باب المراد بولتے. اور 14 سال ایک ساتھ میرا مولا قید میں تھا, 14 ایئرس. اس امام کی زندگی کا ایک واقعہ سن لو کہ امام ہم کو چاہنے والوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اس امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ. آپ کا پیریڈ ہارون رشید کا پیریڈ تھا, جو ظالم ترین شخص تھا, بنی عباس کا ظالم ترین حاکم. اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا علی ابن یقطین. علی ابن یقطین بغداد میں رہتا تھا, 7ویں امام مدینہ منورہ میں رہتے تھے. علی ابن یقطین بنی عباس ڈائنسٹی کا پرائم منسٹر, اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر تھا. کئی واقعات ہیں, میں ایک واقعہ پڑھا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا میں ہم کو رہنا کیسا چاہیے. معافی کیا چیز ہے, میں استغفار کی بات کر رہا تھا نا, معافی کی آپ سنو. معافی کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں, جو تم کو لائف آفٹر ڈیتھ میں کام آنے والی ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ پلیز لسن پراپرلی, کہ دیکھو عجیب واقعہ ہے. علی ابن یقطین پرائم منسٹر ہیں بنی عباس ڈائنسٹی کے. یہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے. بغداد کا ایک غریب شیعہ عبداللہ ابن علی, بہت غریب شیعہ, کسی کام کے ساتھ علی ابن یقطین کے گھر پہ آئے. اس نے نوک کیا, سرونٹ نے آگے پوچھا, غلام نے آگے پوچھا کون ہے. اس نے کہا میں عبداللہ ابن علی, میں علی ابن یقطین پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں. علی ابن یقطین نے کہا عبداللہ سے کہہ دو کہ میں بہت بیزی ہوں, میں مل نہیں سکتا تم سے. تو چلا گیا بیچارہ. پھر آیا 2 دن کے بعد, 1 دن کے بعد, پھر وہی آنسر.
3 دن تک وہ ٹرائی کرتا رہا, بڑا پریشان تھا. عبداللہ ابن علی حاجت مند تھا. پلیز غور سے سننا, استغفار معافی کیا ہے, ایک کمپلیٹ میسج ہے میری یہ موسی صاحب کی مجلس میں, چہلم کی مجلس میں, کہ اگر آج آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ معافی کیا ہے, تو پھر ہم روز صبح شام اللہ کی, میں کچھ نہیں بول رہا, میں اتنا ہی بول رہا ہوں کہ 24/7 تمہاری زبان پہ یہ رہنا, اللہ پلیز فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می, فارگیو می. جتنا تم معافی مانگو گے اللہ تم کو اتنا تم کو بلند کرتا جائے گا. عبداللہ ابن علی آ کر کنٹینیوس ملنا چاہتا, لیکن علی ابن یقین مصروف تھا, نہیں ملا. بیچارہ عبداللہ ابن علی غریب آدمی, کیا کر سکتا, گھر چلا گیا. 2-3 دن کے بعد حج کا زمانہ آیا. حج کے زمانے میں اللہ ہم کو بھی حج نصیب کرے. حج کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ علی ابن یقین ہمیشہ حج کر کے مدینہ منورہ آتا تھا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ انشاءاللہ. اور سرکار کی زیارت کر کے, جنت البقیع کی زیارت کر کے وہ جاتا تھا مولا کے گھر پہ. اس دفعہ اسی طرح وہ گیا, مسجد نبوی کی زیارت کی, جنت البقیع کی, اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے انشاءاللہ. مولا کے گھر پہ گیا, جا کے نوک کیا, اندر سے غلام آیا, پوچھا کون, تو کہا علی ابن یقین, پرائم منسٹر بنی عباس کی ڈائناسٹی کا. سوچو دوستو, آج کا پرائم منسٹر نہیں, اس زمانے کا پرائم منسٹر. امام کے دروازے پہ امام نے غلام سے کہا, علی ابن یقین سے کہو کہ میں بہت بیزی ہوں, میں بعد میں ملوں گا. علی ابن یقین چلا گیا. پھر گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے کے بعد آیا, پھر وہی جواب کہ I'm very busy, میں بعد میں ملوں گا. علی ابن یقین وہ شاک کہ یار آج کیا ہو گیا, مولا مجھ سے مل رہے نہیں. تیسری دفعہ آیا, تیسری دفعہ بھی امام نے وہی جواب دیا. اب علی ابن یقین سمجھ گیا کہ کوئی بات, ورنہ امام کبھی ایسا نہیں کرتے کہ 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ بھی امام نے ملنے سے انکار کر دیا. اب اس نے کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, دروازے پہ بیٹھ گیا. دوستو آپ امیجن کرو, علی ابن یقین کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, پرائم منسٹر ہے, آج کا نہیں, اس زمانے کا پرائم منسٹر. اتنی دولت, اتنا گھر, اتنا اسٹیٹس. آج تھوڑا سا اسٹیٹس آ جائے تو مذہب کو بھول جاتے, تھوڑا سا اسٹیٹس آ جائے تو ہم ان کے اوپر اعتراض کرتے. علی ابن یقین اتنی بڑی پرسنالٹی, پرائم منسٹر, 3 دفعہ امام نے ملنے سے انکار کیا, وہ امام کے دروازے سے گیا نہیں. اگر آج کا شیعہ ہوتا بولتا میں تو مولا آیا تھا, آپ کے بعد آپ نہیں ملے, میں چلا گیا. آپ سوچو کتنا ڈیفرنس ہے آج کے شیعہ میں اس وقت کے. اتنا بڑا آدمی بیٹھ گیا دروازے. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے اس کو بلایا, اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگا. روتا ہوا کہا, مولا مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ امام نے کہا کہ غلطی نہیں, تو یہ بتا تیرے دروازے پہ ایک غریب شیعہ ہمارا آیا تھا. پلیز غور سے سنو, ایک غریب شیعہ. دیکھو امام اپنے شیعوں کا خیال کیسے رکھتے, اپنے چاہنے والوں کا خیال کیسے رکھتے. جیسے 7ویں امام نے اس وقت کیا, آج کے دور کا امام زمانہ بھی ہمارا ایسی خیال رکھتا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا مجھ سے غلطی کیا ہوئی, آپ میرے ملنے سے انکار کیا. امام نے کہا, علی ابن یقین تیرے دروازے پہ غریب میرا چاہنے والا آیا تھا, عبداللہ ابن علی, تو نے ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ رونے لگا. کہا وہ غریب ایک امید لے کر آیا تھا تیرے پاس, تو تیرا پوزیشن ہے, تیرا سٹیٹس, وہ تیرے پاس کچھ کام سے آیا تھا, کچھ مدد مانگ رہا تھا, اور تو نے اپنے گھر سے بڑھا دیا اس کو. کئی پیغامات ہیں اس میں کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آئے تو اس کو واپس مت کرو. اگر ہم نے واپس کر دیا تو یہ یاد رکھو, ہم بھی اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں, ہم بھی جا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ پلیز گیو می سم تھنگ. تو اگر اللہ ہم کو واپس کر دے تو ہمیشہ کوشش کرو جو گڈ ڈیڈز ہے تمہارے, جو مرنے کے بعد کام آنے والی نیکیاں, وہ یہی ہے. نماز روزہ تو واجب ہے, کہ تم انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا, لوگوں کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا, تم کتنی محبت سے بات کرتے, ساری وہ چیزیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ جو ڈاکٹر جس کی میں چہلم پڑھ, یہ انتہائی سافٹ سپوکن تھے. یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے, یاد رکھو کہ اگر انسان سافٹ سپوکن نہیں
اور بڑا عبادت گزار ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. پہلی پہچان جو شیعہ کی ہے وہ سافٹ سپوکن ہونا، محبت سے لوگوں سے بات کرنا. مجھے بتایا گیا کہ یہ اتنے سافٹ سپوکن تھے، یہ اتنے فیملی کے خیال رکھنے والے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، فیملی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والے، لوگوں سے مومنین سے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ بات کرتے تھے. اتنا بڑا سٹیٹس ہے، لندن میں ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا محبت اور پیار کے ساتھ مومنین سے بات کرنا. دوستو یہی وہ چیز ہے جو آج ان کو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. مرنے کے بعد ان کا وہ گھر، ان کا وہ پیسہ، ان کی وہ دولت، سب چیزیں لندن میں رہ گئی زمین کے اوپر. اب وہ کیری کیا کرے اپنے ساتھ؟ وہ محبت اہل بیت، پہلی چیز محبت اہل بیت کو کیری کیا. دوسری چیز جو واجبات پہ انہوں نے عمل کیا وہ کیری کیا. تیسری چیز جو مومنین کے ساتھ ان کا سلوک اچھا تھا وہ کیا. جو فیملی ممبر کے فیملی کا خیال رکھتے تھے وہ کیری کیا. جو رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے وہ ان کو نیچے کام آئے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے نیچے جو میں جاؤں گا، میں مرنے کے بعد جب میں وہاں پہنچوں گا تو میرے پاس نیکیاں کیا ہے. آپ یہ مت بولو کہ میں نے یہ کیا پتہ نہیں ایک بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. آلویز ٹرائی یہ کرو کہ پروردگار جو مجھ سے عمل ہو، پروردگار جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں نے صرف تیرے لیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ عمل کر رہا میں وہ پروردگار کے لیے کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا. جب تم اللہ کے لیے یا معصومین کے لیے کوئی عمل کرتے ہو، اسلام کو فالو کرنا وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو بہرحال دوستو، علی ابن یقین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا اور علی ابن یقین صحیح معنی میں بزی تھا. کہا مولا مجھے معاف کر دو. امام نے کہا نہیں ایسے نہیں، تو جا کے عبداللہ سے معافی مانگ. کتنی بڑی بات ہے، یہ پرائم منسٹر ہے اور وہ بغداد کا ایک غریب آدمی. امام کیا کہہ رہے؟ جا اس سے معافی مانگ، جسٹ سے سوری ٹو ہم. آپ دیکھ لیا آپ نے سوری کتنی امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں. اس نے کہا مولا، اب پلیز غور سے سنو. اس نے کہا مولا میں تو مدینہ منورہ میں، وہ تو بغداد میں رہتا ہے. لیکن علی ابن یقین سنسیئر تھا تو امام نے انتظام کیا. امام نے کہا جنت البقیع جا، وہاں پہ تجھے گھوڑا ملے گا، سواری پہ سوار ہو جا اور وہ تجھے لے کے جائے گا با اجاز. گیا جنت البقیع پہنچا، گھوڑا دیکھا، سواری دیکھی، اس پہ بیٹھ گیا. چند لمحوں میں وہ بغداد پہنچا. عبداللہ، پلیز غور سے سنو، رات کا وقت ہے. عبداللہ ابن علی بغداد کا غریب شیعہ اس کے دروازے پہ جا کے اس نے ناک کیا. اندر سے عبداللہ کی آواز آئی، کون ہے اتنی رات کو؟ تو علی ابن یقین نے کہا میں علی ابن یقین ہوں. اس نے عبداللہ کو یقین نہیں آیا، he couldn't believe. اس نے کہا کون علی ابن یقین؟ تو کہا میں پرائم منسٹر. اس نے کہا تم پرائم منسٹر میرے گھر کو آیا، مجھ غریب کے گھر پہ؟ تم پرائم منسٹر، تم میرے گھر پہ کیوں آئے؟ تو علی ابن یقین نے کہا عبداللہ دروازہ کھولو، پلیز اوپن دا ڈور. اس نے دروازہ کھولا. عبداللہ نے جیسی پرائم منسٹر کو دیکھا he couldn't believe. کہا آپ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آپ میرے گھر آ گئے؟ تو کہا عبداللہ کے جو پیر تھے نا، پیر اس پہ اپنے سر کو رکھ کے کہا عبداللہ پلیز forgive me. معافی سے بات شروع ہوئی تھی کہ معافی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نیچے مرنے کے بعد. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اس نے کہا پیروں پہ سر رکھ دیا. کیوں رکھا؟ پرائم منسٹر اتنا بڑا سٹیٹس، آج اگر میرا سٹیٹس ہو میں کسی غریب کے گھر جاتا ہوں، میں کسی غریب کی مدد کرنے سے پہلے سوچتا ہوں. اس نے کہا عبداللہ نے کہا پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا نہیں علی عبداللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا امام مجھے معاف نہیں کرے گا. دوستو کتنا خیال ہے کہ امام راضیوں میں یہی کہہ رہا ہے ڈاکٹر کی مجلس میں کہ پہلی چیز یہ چیک کرو کہ تمہارا امام تم سے راضی ہو رہا. اگر کوئی غریب کو میں نے ہرٹ کیا ہے، کوئی غریب رشتہ دار سے میں بات نہیں کر رہا، کسی غریب رشتہ دار کو میں نے تکلیف دی، میں کبھی بولتا ہوں سوری، کبھی بول سکتا. میرا سٹیٹس ہے لندن میں، میرے لندن میں میرا ایک پوزیشن ہے، آئی ایم اے ملینر. میں کیوں بات کروں کسی سے؟ Who cares؟ اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا، امام راضی ہوتے نہیں ہوتے، میں تو بڑا ہوں نا. دوستو یہ کب تک رہے گا؟ میری مجلس کا یہ دوسرا میسج کہ پہلی چیز چیک کرو اپنے آپ کو
کہ میں کتنی دفعہ سوری بول رہا ہوں. سوری افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، اس لیے کہ مرنے کے بعد صرف معافی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جتنا تمہارا غرور ہے، جتنا تکبر ہے، جتنا ایٹیٹیوڈ ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنے بڑے بڑے پوزیشن اور گھر ہے، وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر رہیں گے. جب تم نیچے جاؤ گے یو ول بی آل الون، یو ول بی آل الون، اتنے اکیلے ہوگے. اس وقت سوائے معافی کے، فارگیونیس کے کچھ نہیں. نیچے بندہ پکارے گا کہ پروردگار پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می. تو اس وقت آواز آئے گی کیا تو نے بندوں کو معاف کیا تھا دنیا میں؟ چیک کرو میری آج کی مجلس کے بعد، چیک یور سیلف کہ کسی فیملی ممبر سے، کسی رشتہ دار سے، کسی مومن سے میں اگر ناراض ہوں، میں نے ان کو ہرٹ کیا ہے، تو جسٹ کال دیم، ایک ٹیلیفون کرو اینڈ سے سوری، آپ مجھے معاف کر دو. جو بندے سے معافی نہیں مانگتا وہ اللہ سے کیا معافی مانگے گا؟